قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج پیشگوئی کا چوتھا سیشن ہے اور آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی جماعت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی کہ یہ اللہ والوں کی جماعت ہوگی اور قیامت تک اللہ رب العزت کے احکام پر عمل پیرا رہے گی۔ مزید اس جماعت کے متعلق ہم حدیث میں پڑھیں گے بھی، سیکھیں گے بھی اور جانیں گے بھی۔ اس کی تشریح میں حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم علی ذلک۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ رب العزت کے احکام پر عمل پیرا رہے گی۔ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، کوئی ان کی مخالفت کرے یا انہیں ذلیل و رسوا کرے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی، انہیں یہ بات نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک، یہاں تک کہ قیامت آ جائے لیکن وہ اپنے مشن پر ڈٹے رہیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، لہٰذا قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی و مرشد ہیں۔ انہی کی تعلیمات کے ذریعے اس دنیا کی رہنمائی کی جائے گی اور ایک نظام بنایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی آخری امت کو بہترین امت کہا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکلتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ لہٰذا ہم ہی وہ امت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، اور ہمارے بعد نہ کوئی امت آنی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہے۔ لہٰذا قیامت تک اللہ رب العزت کے احکام کو ہم ہی نے لے کر چلنا ہے اور ہم ہی نے اس کے نظام کو اس دنیا میں رائج بھی رکھنا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ضرور ہوگی جو اللہ رب العزت کے احکام پر قائم رہے گی۔ ساری دنیا چاہے ان کی مخالفت کرے، ان سے دشمنی کرے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرے، انہیں بدنام کرے، انہیں ذلیل و رسوا کرے، زمانے میں ان کے خلاف سازشیں چلے، مکاری کرے، لیکن یہ وہ جماعت ہوگی جسے یہ تمام چیزیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ ان کے راستے میں یہ تمام تر کوششیں دشمن کی رکاوٹ نہیں بنیں گی۔ وہ اللہ رب العزت کے احکام پر قائم رہیں گے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت خود ان کا حامی و ناصر ہوگا، وہ خود ان کی مدد کرے گا۔ اور ایسا جنگ بدر میں ہم ایک مرتبہ دیکھ بھی چکے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں 313 1000 پر غالب آ گئے، کیونکہ اللہ رب العزت خود ان کی مدد کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ان کی فتح اور ان کی کامیابی کی وجہ بنی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کون سی جماعت ہوگی؟ دیکھیں صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق یہ اہل مغرب ہیں۔ اہل مغرب سے وہ مغربی مراد نہیں ہے جو ہماری اصطلاح میں یہود و نصارہ کو ہم مغربی کہتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ مدینہ المنورہ یعنی مشرق کے مخالف سے مغرب میں واقع سرزمین عرب میں ہی جو مغرب میں واقع لوگ ہیں، اس سے مراد شامی، فلسطینی اور مصر کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر دور حاضر میں دیکھا جائے تو فلسطینی لوگ شاید وہ جماعت ہوں، بلکہ یقیناً وہ جماعت ہو سکتے ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے، کیونکہ بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تمام مسلمانوں کی عظیم میراث ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ مسلمانوں نے اس وقت اسے نظر انداز کر دیا۔ صرف فلسطینی وہ لوگ ہیں جو وہاں کے مقامی ہیں، وہ بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، روزانہ ظلم و ستم برداشت کرتے ہیں، وہاں بچے یتیم ہوتے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی لاشا گرتا ہے، کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھتا ہے، بہنوں کی، خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ مسجد میں انہوں نے گھوڑے باندھ دیے، اسے استبل بنا دیا، نماز پڑھنے کی، اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں مسلمانوں کو آنے نہیں دیا جاتا۔ اسرائیلی فوج کا ظلم و ستم الگ سے وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، یہ علاقہ ہماری میراث ہے، یہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے۔
یہاں تک کہ OIC نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا۔ OIC کا بھی ریئیکشن فلسطینیوں کے متعلق کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، I will see۔ لیکن قربان جاؤں میں ان فلسطینیوں پر، ان مجاہدین پر جو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، جن کا ایک ہی نظریہ ہے، وہ نہیں جانتے کہ کوئی ہماری مخالفت کر رہا ہے، کوئی ہمارے موافق ہے، بس وہ ایک بات جانتے ہیں کہ مجھے ہار جیت سے غرض نہیں، میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اس جماعت کا مصداق، اس جماعت سے مراد علماء و فقہا مراد ہیں، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری جنہیں سونپی گئی۔ اب اگر ہم دیکھیں ہمارے اپنے معاشرے میں بدنام ترین طبقہ مولویت کا ہے، حالانکہ وہ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے دینی اور ہمارے شرعی تقاضوں کو پورا کرنے والے، ہمیں دینی تعلیمات دینے والے یہی علماء و فقہا ہیں۔ اور یاد رکھیں یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کی اور ملک پاکستان کی نظری فکری سرحدوں پر محافظ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی باطل نظریات والوں کو آنکھ اٹھا کر دین اسلام کی طرف دیکھنے نہیں دیتے، لیکن افسوس صد افسوس کہ یہی علماء و فقہا دجالی میڈیا نے انہیں اتنا بدنام کر دیا ہے کہ یہ اپنوں میں پرائے ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور یہ سارا کیا دھرا کچھ ہماری سستی اور کاہلی بھی ہے، اور کافی حد تک جو ہے اس میں یہود و نصارہ کی سازشیں بھی ہیں۔ انہوں نے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں، اس ایشیائی خطے میں یہ وہ مدارس اور علماء و طلباء ہیں جہاں سے علماء و فقہا تیار ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو نظری فکری سرحدوں کی محافظ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کے مقاصد کو، ان کے مشن کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کبھی یہودیت کا پودا اس ملک میں، ان سرحدوں میں پروان نہیں چڑھنے دیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، ان کے پاؤں کا کانٹا بن سکتے ہیں، ان کے گلے کی ہڈی بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں علماء و فقہا کے پاس جانا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم ان کی مخالفت کریں، انہیں برے برے القابات سے ہم پکاریں اور انہیں معاشرے میں ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، ہمیں انہیں عزت و مرتبہ دینا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ ہماری نظری فکری سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اور ایک تیسری روایت کے مطابق اس حدیث سے مراد مجاہدین ہے، بلکہ دور حاضر کے بہت سے محدثین نے افغان مجاہدین کو اس حدیث کا مصداق کہا ہے، اور میں بھی اس رائے سے کافی اتفاق رکھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنی آنکھوں سے تھوڑی دیر کے لیے مغربی تقلید کی پٹی ہٹا لیں، اپنی آنکھوں سے جدت اور ترقی کی یہ جو پٹی ہم نے آنکھوں پہ باندھ رکھی ہے، اسے ہٹا کر دیکھیں تو ایک طرف اگر آپ امریکہ کو رکھتے ہیں اور دوسری طرف افغانستان کو رکھتے ہیں اور افغانی مجاہدین کو رکھتے ہیں، تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ یار دیکھیں افغانی مجاہدین یا افغانی سرزمین، افغانی لوگ اپنی جگہ پر آباد تھے۔ 20 سال پہلے اگر ان کا امن و سکون برباد کرنے کے لیے کوئی آیا تو کون آیا؟ امریکہ آیا، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے پورے زور بازو کے ساتھ، اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اپنے اسلحے کے ساتھ۔ وہ امریکہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین ریاست ہے، ہم نہیں مانتے لیکن بقول اس کے وہ سپر پاور ہے، اور اکیلا نہیں آیا، اپنے ساتھ پوری نیٹو افواج کو لے کر ان بوریا نشینوں اور خاک نشینوں سے لڑنے کے لیے آیا، جن کے پاس لڑنے کے لیے نہ اسلحہ تھا، نہ سر چھپانے کے لیے چھت تھی، پہاڑوں میں رہتے تھے، کانٹوں پہ سوتے تھے، لیکن 20 سال کے اندر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے ساتھ انہوں نے دنیا کی سپر پاور طاقت کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ امریکہ جس کا اپنا ہی غرور تھا، ایک اپنا ہی مان تھا، جو اپنی طاقت پر بھروسہ کیے ہوئے آیا تھا، 20 سال کے اندر ان خاک نشینوں سے، جنہیں وہ چھٹی انگلی کی حیثیت نہیں دیتا تھا، انہی سے شکست کھا کر اس قدر ذلیل ہوا کہ اپنا مان اپنی نظروں میں توڑ دیا، اپنے لوگوں میں بدنام ہو گیا، اپنی حامیوں کی نگاہ میں اس کی وقت گر کر رہ گئی، ساری دنیا کے سامنے بدنام ہو کر رہ گیا۔ تو یہ افغانی مجاہدین تھے جنہیں اللہ رب العزت کی مدد و نصرت حاصل تھی، اور جنہوں نے دنیا کی اس قدر عظیم طاقت پر فتح حاصل کی۔ ساری دنیا ان کے مخالف ہو گئی تھی، تمام مسلمان تک ان کے مخالف تھے۔ ہم خود ہی دیکھ لیں کہ جس دن افغانی مجاہدین نے کابل کو فتح کیا تھا، اس دن ہمارے جو ملک کے دیسی لبرل تھے، ہمارا سوشل میڈیا تھا، وہ کس کی حمایت کر رہا تھا؟ امریکہ کی کر رہا تھا یا افغان مجاہدین کی؟ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ وہ زمانے کے ساتھ افغانی مجاہدین اس وقت تک نہیں چل رہے، وہ بہت سی چیزیں ابھی سیکھ رہے ہیں، بہت سے نظام وہ ابھی بنا رہے ہیں اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو چلانے کے لیے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک طرف جنگ میں یہودی لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل مجاہدین ہیں، تو ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ اپنی سمت ہمیں واضح کر لینی چاہیے۔
کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں جن کی حمایت آج ہم کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے افغانی مجاہدین کی، تو بھئی انہیں سلام پیش کرنا چاہیے اور ان کی اس قربانی کو، ان کی اس محنت کو سراہنا چاہیے، کیونکہ اتنی قلیل تعداد کے ساتھ اگر انہوں نے اتنی بڑی طاقت کو شکست دی ہے تو یقیناً ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت حاصل ہوگی۔ باقی افغانی مجاہدین یہ بات جانتے بھی تھے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آج کی محفل یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ملیں گے ایک اور پیشگوئی کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔